لیکن پہلے میں ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جو پنجاب اسمبلی میں جھگڑا ہوا ہم نے دیکھا، وہاں کے وزیر مینا خان وہ بھی گتھم گتھا ہو رہے ہیں پولیس سے، پولیس والے ان پہ دھکے دے رہے ہیں. اٹ واز این اگلی سین جو کسی بھی پارلیمان میں ہونا نہیں چاہیے. ذمہ داری وہ تو خیر آپ دیکھ دونوں ایک دوسرے پہ الزام ڈال رہے ہیں، لیکن اس کی کلیریفیکیشن دیا پنجاب اسپیکر ملک احمد خان صاحب نے، وہ ذرا سن لیں پہلے. میں نے یہ اس کی ایک انکوائری کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی، ان کی اسمبلی پریمیسز میں داخلہ، ان کے ہال کے اندر جانے تک کی ساری ڈیٹیل کو لینے کے بعد پہلا بریچ تو ان کا اسمبلی گیٹس پہ تھا. یہ کچھ ایسے افراد کو ساتھ لے کر آئے جن کی ہمارے پاس فہرست نہیں تھی اور جن کے پاس آئی ڈی کارڈز بھی نہیں تھے. سیکورٹی سٹاف نے اس پہ ان کو روکا، وہاں سے وہ معاملہ ارک ہوا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کی مین ہینڈلنگ شروع کر دی اور مین ہینڈلنگ کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر ایک کیمپین سٹارٹ کر دی. جو کنکلوژن میرے پاس انہوں نے دی ہے اس میں کون کون سے وہ لوگ تھے جن کے ڈیفینس وٹنسز کی انہوں نے سٹیٹمنٹس لیں، ان آتھورائزڈ پرسنز جو کہ کنوکٹڈ پرسنز ہیں آفٹر ویریفائنگ دا ریکارڈ، اور ان کی کنوکشن بھی کچھ ATA کے ریکارڈز میں اور ایسے گھراؤ جلاؤ کے مقدمات میں ہیں جن کے اندر انہوں نے کچھ، ان کے اندر ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو کہ ان انسیڈنٹس میں جن میں ریڈیو پاکستان پشاور کی بلڈنگز، جن میں قلعہ بالا حصار کی بلڈنگز کے کنوکٹڈ لوگ ہیں جن کو وہ ساتھ لے کے پھر رہے ہیں. کنوکٹڈ لوگ جو سرکاری املاک کو جلانے کی جن کے اوپر چارجز ہوں اور ان کی کنوکشنز ہوئی ہوں، اور انسٹیڈ آف پٹنگ دیم ان جیل آپ ان کو ساتھ اپنے لے کر پنجاب اسمبلی کی عمارت کے اندر داخل ہوں، تو یہ تو کسی صورت بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. کنوکٹڈ لوگوں کو لے کے پھرتے ہوئے جن کے اوپر پہلے یہ چارجز ہیں کہ وہ املاک کو جلاتے ہیں، گاڑیوں کو نظر آتش کرتے ہیں، وہ پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں، انسانوں کے اوپر حملے کرتے ہیں، ایسے کنوکٹس جو کہ ایکچولی دے آر چارجڈ ود سچ لائک ایکٹس جن کی پریونشن کے لیے یہ SOPs بنتے ہیں، تو پھر ان کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ یہ بالکل ایسے کوئی ماسی کا ویڑا تھوڑی ہے کہ جس کا دل کرے اٹھے اور اٹھا کے وہاں پہ آ کے چھلانگے مارتا پھرے. ماسی کا ویڑا. سیٹر فناندرا یہ بتائیں نا آپ لوگوں نے کیا کیوں رف ہینڈلنگ؟ CM ہے، ڈکلیئر پروگرام تھا اپنی پارٹی کے، انہوں نے MPS سے ملنا تھا. وائی آل دس؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم نے جو لوگ انہوں نے لسٹوں میں جن لوگوں کے نام دیے تھے ان کو ہم نے اندر آنے دیا. جن لوگوں کے نام لسٹ میں نہیں تھے ان کو ہم نے روکا. ان میں ایک مینا خان صاحب کا بھائی بھی تھا، اور ظاہر ہے اگر آپ کا نام لسٹ میں نہیں ہے اور کوئی بھی وہاں پہ جائے، میں بھی مثال کے طور پہ وہاں جاؤں یا آپ جائیں، تو وہ اندر نہیں آپ کو آنے دیں گے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، میں اس کا جو سویلائز طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ جو ہے وہ اسپیکر آفس تک جو ریلیونٹ بندے تھے ان کو آپ بتا دیتے کہ جی یہ لسٹ میں 4 بندوں کے نام اور ایڈ کر دیں. وہ نام اور ایڈ کر دیتے، اب سیکورٹی گارڈ سے آپ وہاں پہ لڑنا شروع ہو جائیں گے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اس کو جو لسٹ ملی ہے اس کے علاوہ کسی کو اندر نہیں وہ آنے دے گا، اور یہی اس نے کیا. بعد میں جب مینا خان صاحب آ گئے تو انہوں نے کہا میرا بھائی ہے، تو انہوں نے پھر اس کو اندر جانے دیا. لیکن یہ سارا کچھ ہوتا ہی نا اگر یہ لسٹ کے اندر شروع میں نام ڈال دیتے. اور ہمیں کوئی اس بات کی خوشی بھی نہیں ہے، ہم یہ کوئی اس طرح کے لوگ تو نہیں ہیں کہ ہم کسی کو اس طرح تنگ کر کے خوش ہوں. تو ان کو چاہیے تھا کہ، اور جو باقی ملک احمد خان صاحب نے جو بات کی ہے کہ دیکھیں اگر کوئی لوگ ATA کے مقدموں میں ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی لوگ اس طرح کے مقدمے اگر وہ کانوکٹس ہیں، بھاگے میں عدالتوں سے سزائیں کھا کے بھاگے میں، تو آپ کی تو گرفت میں تھے، آپ نے پھر گرفتار نہیں. پھر اگر ہم ان کو چھیڑتے تو پھر اور تماشا وہاں پہ لگتا. تماشا تو لگ گیا جو لگنا ہے، پھر گرفتار کیوں نہیں کیا؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ معاملہ تھا، جیسے ملک احمد خان صاحب نے کہا کہ لوگ ID کارڈ کے بغیر آئے ہوئے تھے. آپ کو کیسے پتا لگا کہ یہ کنوکٹس ہیں جو مطلوب ہیں؟ لسٹ آئی ہوگی پہلے. ہمارے جب لسٹ آئی بھی تھی نا، تو جب لسٹ آئی ان لوگوں کی اور آپ کو پتہ لگا اس میں 5-10 لوگ وہ ہیں جو مقدمات میں سزا یافتہ ہیں، بھاگے میں ہیں اور یہ اشتہاری ہیں واٹ ایور، تو اس وقت آپ نے PTI کو بتایا کہ یہ لوگ آپ کی لسٹ میں قابل؟ ان لوگوں کے نام لسٹ میں نہیں تھے، وہ ویسے ہی ساتھ آئے. وہ ویسے ہی ساتھ آئے، وہ بتایا تو ہے انہوں نے کہ وہ لوگ ساتھ آئے. اب ہمیں یہ تھا کہ دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے، اگر مزید اندر جا کے کوئی اس طرح کی حرکت ہو جاتی کوئی اسپیکر، لیکن آپ کو پتا تھا کون سے اشتہاری لوگ ہیں، آپ لوگوں نے جان کے گرفتار نہیں کیا کہ جھگڑا ہو جائے گا. ہمیں یہ تھا کہ دیکھیں وہاں پہ پنجاب اسمبلی میں جو ہے ظاہر ہے ہم نہیں چاہتے تھے وہاں پہ معاملہ زیادہ اور خراب ہو. ہمارے پاس رپورٹس تھیں کہ اس طرح کے لوگ ہیں ان کے ساتھ، اور ان کو خود چاہیے تھا کہ اس طرح کے لوگوں کو نہ لے کے آتے. آپ بھائی آپ کا ملک ہے، آپ جہاں مرضی جائیں، کوئی کسی کو نہیں روکتا. شفیع جان وہ تو کہتے ہیں بڑی سمپل سی بات ہے یار، مینا خان کے بھائی تھا، ان کا نام لسٹ میں ڈلوا دیتے، اور آپ کے ساتھ تو اشتہاری لوگ تھے جن کی سزائیں ہوئی ہوئی ہیں. سب سے پہلے مالک صاحب آپ کا شکریہ. سینیٹر صاحب نے شروع سے ہی غلط بیانی کا سہارا لیا. مینا خان افریدی صاحب کا کوئی بھائی ہمارے ساتھ نہیں تھا، نہ ہی کوئی کسی پارلیمنٹیرین کا رشتہ دار ہمارے ساتھ تھا. اگر یہ ثابت کر لیں کہ مینا خان صاحب افریدی کا بھائی ہمارے ساتھ لاہور بھی آیا ہو تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا.
مالک صاحب یہ ساری من گھڑت کہانیاں ان کے ساتھ ہے. یہ جو کچھ ہوا یہ جان بوجھ کے کروایا گیا. یہ جو کچھ ہوا یہ پری پلان تھا. جو تذلیل انہوں نے ہماری کرنی تھی یہ سب پری پلان تھی, اور ہمیں پہلے سے اس بات کا ادراک تھا کہ یہ ہمارے ساتھ وہاں پہ اتنی بدتمیزی بدسلوکی کریں گے. ہمارے ساتھ جو صحافیوں نے وہاں پہ اندر کیا, جو اسمبلی کے گارڈز نے کیا, کون سے مہذب معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ سی ایم خیبر پختونخوا 3 روزہ دورے پہ تھے. مریم نواز کی 3 سالہ جو لیکن جس قسم کے establishment نے- لیکن شفیق جس قسم کے الفاظ مینا خان نے بھی استعمال کیے وہ بھی تو مہذب معاشروں میں نہیں ہوتا نا. ان کو تو جس چھوڑیں, نے انہوں نے جو سوال کیا وہ بھی تو مالک جسٹیفائڈ صاحب, جو نہیں ہے. سوال ہوا نہیں مالک صاحب, جو سوال ہوا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور ہم نے تو کسی کا نام نہیں لیا. اگر کوئی اس کو اپنے ساتھ منسوب کرنا چاہتا ہے تو کر لے. یہ تو پھر مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ ملک احمد خان صاحب کو جو ان کے ترجمان ہے پہلا پرچہ تو ان پہ کاٹیں. یہ چیز تو مریم صاحبہ کے ساتھ انہوں نے منسوب کر دی ہے. جو سوال وہاں سے ہوا وہ کرنے والے سوال تھے. 9 صحافیوں کو, وہ بھی غلط تھا. مالک صاحب میں آپ کو ذرا بتاتے چلوں, 9 صحافیوں کو انہوں نے 2 دن پہلے راہداریوں میں انٹر کرانا تھا. یہ پلان بن گیا تھا. ان کو واٹس ایپ کے تھرو بریفنگ دی گئی, ایک جگہ بلایا گیا, واٹس ایپ کے تھرو پھر کویشچن بھیجے گئے. مالک صاحب, افنان صاحب بھی یہاں موجود ہیں, اور آپ کسی بھی ایم پی اے سے پوچھ لیں پنجاب کے کہ اسمبلی کی بلڈنگ کے اس احاطے میں جہاں پہ یہ سب کچھ ہوا وہاں پہ صحافی کا اندر جانا ممنوع ہے. آج تک ان راہداریوں میں کوئی صحافی انٹر نہیں ہوا. ان لوگوں کو زبردستی وہاں انٹر کرایا گیا. اور دوسری بات جو لسٹوں کی ہو رہی ہے, تو لسٹ انہوں نے تقریباً 500 میٹر دور جو ہے ہماری گاڑیوں کو روکا. ہم وہاں سے پیدل چل کے مین گیٹ پہ گئے. مین گیٹ سے ہم انٹر ہوئے. صرف سی ایم صاحب کی گاڑی اندر گئی ہے. باقی ہم جتنے لوگ تھے ہم پیدل گئے ہیں. تو ان کے پاس لسٹیں تھی. یہ 500 میٹر جب ہماری گاڑیاں روک سکتے تھے تو لوگوں کو بھی روکتے. جن کے نام لسٹ میں تھے ان کو چھوڑ دیتے. تو یہ پری پلان تھا. یہ تذلیل کرنا ان کے پلان میں تھا. عظما بخاری جیسی صاحبہ جب تک ان جیسے عہدوں پہ فیض ہوں گی تو ان کا مقدر یہی ہوگا جس ضلالت کا ان کا سامنا ہے. میں ایک پوچھ لیتا ہوں